پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ بچپن کا واقعہ، بغداد جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے؟ بغداد۔ ماں نے نیچے کرتے کے نیچے، وہ کیا پہنتے نہیں ہیں ابھی بوڑھے، کرتے کے نیچے کچھ پہنتے ہیں نا، واسکٹ کہہ لو یا جو بھی ہے، وہ سمجھ آ گئی ہے نا بات۔ کتابوں میں گدڑی کا لفظ لکھا ہوا، گدڑی، گدڑی پہنائی کرتے کے نیچے، اور یہاں بغل کے نیچے 40 دینار سی دیے۔ کتنے دینار؟ سارے بولو کتنے تھے؟ 40 دینار۔ بچے کو پڑھنے کے لیے رخصت کر رہی ہے ماں، دروازے سے باہر نکلا تو بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹا ایک نصیحت کر رہی ہوں، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ اب وہ مائیں نہیں رہی جو اس طرح نصیحت کرتی تھی، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ کبھی بھی نہ بولنا۔ بچہ جاتا ہے، راستے میں ڈاکو آتے ہیں، سب کے پیسے لیتے ہیں۔ ایک ڈاکو آ کے تلاشی کرتا ہے، پوچھتا ہے آپ کے پیاس کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے 40 دینار، لیکن جب تلاشی کرتا ہے تو 40 دینار نظر نہیں آتے۔ دوسرا آتا ہے، تلاش کرتا ہے تو 40 دینار نہیں۔ تیسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے سب کو کہہ رہے ہو 40 دینار، خود ہی نکال کے دے دو۔ بچے نے کرتے کے نیچے سے وہ 40 دینار نکالے اور اس ڈاکو کو دے دیے۔ ڈاکو بڑا حیران ہوا کہ بچہ سر سے لے کر پاؤں تک مذہبی لگتا ہے اور سنجیدہ، سلجھا ہوا، باسلیقہ، باشعور لگتا ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے سردار کے پاس لے کر گیا، اپنے سردار سے کہا، آقا یہ بچہ ہے، اس نے 3 دفعہ ہمیں کہا کہ میرے پاس دینار 40 ہیں، ہم نے نہیں مانا، اس نے یہ 40 دینار دے بھی دیے۔ آقا نے کہا بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ بچے کو جب پاس لے کر آئے، آقا نے پوچھا تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سچ کہاں بولتے ہیں، اور یہاں پر جھوٹ بولنا کئی صورت میں جائز بھی ہو سکتا ہے، سچ کیوں بولے جا رہے ہو؟ تو بچے نے کہا میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا، اس لیے میں نے 40 دینار کی پرواہ نہیں کی، اپنی امی سے کیوں وعدے کی پرواہ کی ہے۔ یہ جملہ جب اس ڈاکوؤں کے سردار نے سنا، آنکھ سے آنسو نکلے، زمین پاؤں سے نکلتی ہوئی نظر آئی، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگ گیا، آسمان کی جانب دیکھ کے کہتا ہے پروردگار ایک تو میں ہوں، میں نے بھی آپ سے وعدہ کیا، میں بڑا ہو چکا، باشعور ہو چکا، لیکن وعدوں پہ وعدے توڑتا رہتا ہوں۔ اللہ ایک یہ بچہ ہے جس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، ماں کے وعدے کو سچ کرنا چاہتا ہے، میں تو آج کے وعدہ کیے وہ کو توڑ رہا ہوں، میرے مالک میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں دوبارہ کسی کے ساتھ یہ بد اخلاقی کی کیفیت نہیں اپناؤں گا۔ وہ بھی چوری کی توبہ کرتا ہے، اس کے ساتھ جتنے لوگ چوری کرنے والے ڈاکو تھے وہ بھی کہتے ہیں آقا آپ نے چوری کی، ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ڈاکے ڈالے، ہم آپ کے ساتھ تھے، اگر اب اللہ نے آپ کو صراط مستقیم کی توفیق دی ہے تو ہم بھی توبہ کر کے آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ جب چاہے، جس کو چاہے، جس انداز سے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، اور جن کے پاس ہدایت نہیں، دوست کہتے ہیں نا کہ میں دل چاہتا ہے نماز پڑھوں، ہمت نہیں ہوتی، دل چاہتا ہے اللہ کا ذکر کروں لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ کبھی تنہائی میں وضو کرو، 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ کے اللہ سے مانگو تو صحیح کہ اللہ میں آپ سے دور ہو چکا ہوں، مجھ سے ہدایت دور ہو چکی ہے، میں ہدایت سے دور ہو چکا ہوں، اے میرے رب مجھے ہدایت نصیب فرما۔ 2-3 دفعہ اپنے رب سے رو رو کے مانگو، پھر اللہ صرف تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا بلکہ نماز پڑھنے میں جو لطف آتا ہے اللہ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا۔ تو اللہ سے ہدایت کی دعا کرو گے، اور جب نماز پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم پر آتے ہو تو تصور کیا کرو کہ میں اپنے اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔